السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 اور پروگرام کا نام ہے آرٹ کلچر اینڈ میڈیا. سامعین و ناظرین، اس پروگرام میں ہم معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں، ہمارے کلچر، ہمارے رسم و رواج اور میڈیا اس پہ کیا اثر رکھتا ہے، میڈیا ان چیزوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے، اس حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے. اور آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فکشن ریڈنگ. جس طرح سامعین و ناظرین جو معاشرہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے اور معاشرے کے حالات میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اور اگر ہم نے کسی معاشرے کی روایات اور اس کے حالات کو اگر جاننا ہو، اس کو پرکھنا ہو، تو ہم اس کے آرٹ یا لٹریچر کو دیکھتے ہیں. اور اگر ڈیجیٹل ایج کی بات کریں تو ہم فلم یا ڈرامہ کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم ادب کی بات کریں، لٹریچر کی بات کریں، تو وہ بھی جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن یا اپنے جذبات کا اظہار کا ایک طریقہ ہے. تو اس سے بھی جو ہے معاشرے کی بہت ساری روایات، جو معاشرے کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں. تو جو افسانوی ادب ہے یہ ہمیں معاشرے کی جو ہے ایک تو وہ عکاس بھی ہے اور وہ جذبات کا اظہار بھی ہے کہ معاشرے میں کون سے پرابلمس ہیں، معاشرے کے حالات کیسے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم جو ہے لٹریچر کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور آج میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نعمان سمیع. نعمان سمیع نے جو ہے عبدالولی خان یونیورسٹی سے جرنلزم کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ یہ ماؤنٹینر ہے اور یہ ٹریکر بھی ہیں. تو میں جو ہے چاہوں گی کہ وہ میرے سامعین کے لیے اپنا تعارف خود پیش کریں. تو نعمان کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ حریبہ، آپ کی انویٹیشن کا. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی. جی بالکل، اللہ کا شکر. اچھا، ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے میں نے آج تک الحمدللہ سے جو سب سے ہائیسٹ ابھی تک میں نے اچیو کیا ہے وہ ٹائیگر پیک ہے، جو کہ ناران جھارکھنڈ میں ہے. 4580 میٹر اس کا جو ہے الٹیٹیوڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے پھر موسیٰ کا مسلح کیا ہے جو کہ سیرن ویلی میں ہے 4080 میٹر. پھر اس کے بعد چرکو پیک جو کہ فیل کیا ہے 150 میٹر سے. اس کو کیونکہ اس کا تھوڑا سا ویدر کا جو ہے ویدر ونڈو اس کا بہت ڈیفرنٹ ہے، تو اس وجہ سے اوپر سے میرا ٹیم بھی تھا میرے ساتھ، تو ٹیم کو بھی مد نظر رکھنا تھا. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ لیکس وغیرہ بھی کی ہے جس کو ٹریکنگ کے زمرے میں آتا ہے. باقاعدگی سے تو یہ پورا ٹریکنگ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ماؤنٹینئرنگ بیسیکلی جب آپ کوئی ٹیکنیکل سکلز یوز کرے تو اس میں پھر وہ ماؤنٹینئرنگ میں آ جاتا ہے. اور جو ٹریکنگ ہے وہ تو آپ فار ایگزامپل 5 ڈیز 6 ڈیز آپ ماؤنٹینز میں رہتے ہو تو وہ ان میں آ جاتا ہے. تو پری لیک کی ہے پرستان جو کہ کالام میں ہے 4400 میٹر اس کا جو ہے الٹیٹیوڈ ہے. پھر اس کے بعد میں نے آنسو لیک بھی کیا ہے، ٹیرر لیک جو کہ ناران میں ہے. تو یہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہم الحمدللہ میں نے کی ہیں. اس کے بعد نزدیک قریبی اپنا ولاگنگ چینل بھی ہے، اس طرح پوڈ کاسٹنگ. تو یہ اوورآل جو ہے میرا بریفلی یہ چیزیں میں نے کی الحمدللہ. اچھا، آپ نے اپنی یونیورسٹی میں جو ہے وہ 2 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں، ایک اکیڈیمک اور نان اکیڈیمک. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بتائیں، کیونکہ آپ تو انسپریشن ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. بس الحمدللہ ایک مجھے اس طرح جس طرح آپ کا کویسچن ہے، اس طرح بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح مینٹین کر لیتے ہو ماؤنٹینئرنگ کو، پیشن کو، اور یو کین سے پروفیشن کو. اسٹڈیز تو کائنڈ آف پروفیشن ہے میرے لیے. تو الحمدللہ سے میں اکیڈیمکلی ولی خان کا جو ہے گولڈ میڈلسٹ رہا ہوں اپنے اوورآل اکیڈمکس میں. تقریباً فرام دا فرسٹ سیمسٹر صرف سیکنڈ سیمسٹر میں سیکنڈ نمبر پہ آیا ہوں. اوورآل میں نے 8 سیمسٹر تک میں نے ٹاپ کیا ہے پورے سیمسٹرز میں. 3.85 اوورآل CGPA سے. تو اس میں الحمدللہ میرا گولڈ میڈلسٹ اس میں رہا. اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس دوسرا گولڈ میڈل بھی ہے جو کہ شائننگ اسٹار گولڈ میڈل ہے. 12,000 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی میں ہمارے ولی خان میں، اس میں تقریباً 20 اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے. اور اس کا سب کریڈٹ جو ہے وہ آؤٹکم اسٹوڈنٹ کونسل کو جاتا ہے، جو کہ سوسائٹی ایک ہے آؤٹکم اسٹوڈنٹ کونسل کے نام سے. تو وہاں پھر ہمیں پالش کیا گیا، ہمیں مختلف ڈبیٹس میں، رننگ میں، اسپورٹس سب چیزیں، سنگنگ وغیرہ ان سب چیزوں میں جو ہے پھر وہ اچیو ہوا الحمدللہ. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نے جو ہے وہ آپ کی اکیڈیمکلی بھی آپ کو جو ہے اوپر لانے میں ان چیزوں نے آپ کو کافی ہیلپ کی ہے، اور جو آپ کا پیشن ہے ماؤنٹینئرنگ. اچھا، اس حوالے سے جس طرح ہم ماؤنٹینئرنگ کی جس طرح آپ نے بات کی، اور جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فکشن ریڈنگ، تو آپ جیسے ان چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں، اپنا ٹائم آپ ماؤنٹین میں بھی گزارتے ہیں، اور پھر یہ سب کچھ یہ کتابیں پڑھنا اور یہ ساری چیزیں، تو آپ کو پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ماؤنٹین کی وجہ سے. اچھا، پہاڑ کی وجہ سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے لکھنے کا شوق پڑا.
کیونکہ جب میں اب نیچر کو اتنے قریب سے دیکھتا ہوں اور اس کو اس کی ہارشنس کو اس کے ڈیفیکلٹیز کو جب میں آبزرو کرتا ہوں تو مجھے دل کرتا ہے کہ میں لکھوں کچھ. تو جب میں نے لکھنا شروع کیا, الحمدللہ لکھنا اس پہ بھی بات کریں گے, میں نے لکھنا شروع کیا تو اس کے مجھے فیل ہوا کہ نہیں, لکھنے سے پہلے تمہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ یو ہیو ٹو فل یور کوگنیشن. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی کوگنیشن فل ہو, آپ کو پتہ لگے کہ بیسیکلی رائٹنگس ٹائپس کیا ہے, کس طرح گراؤنڈز بنایا جاتا ہے, کس طرح امیجن کیا جاتا ہے چیزوں کو, تو دین جو ہے آپ پھر چیزوں کو جو ہے آگے لے کے جا سکتی ہے. تو یہی ماؤنٹینز تھے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ پہاڑوں کا, میں اکثر اپنے امی کو کہتا رہتا ہوں نا کہ میری پہلی محبت جو ہے وہ پہاڑی ہے, تو دوسری آپ پہ ڈھونڈ لے. ہاں, تو الحمدللہ سے اسی کی وجہ سے, پہاڑ کی وجہ سے جو ہے مجھے مختلف چیزوں کا انٹرسٹ پڑا, جس میں ریڈنگ ہو گئی, رائٹنگ ہو گئی, اس طرح اسپورٹس ایکسٹریمز, آج کل تو زیادہ تر رننگ میں بھی انٹرسٹڈ ہو گیا ہوں. تو یہ چیزیں ماؤنٹین کی وجہ سے. یہ صحیح. تو جس طرح آج کا ہمارا ٹاپک ہے فکشن ریڈنگ, ٹھیک ہے, اور جس طرح سے آپ بات کریں, آپ نیچر لور ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نیچر کے قریب رہنا چاہتے ہیں, اسی لیے آپ ماؤنٹینز میں بھی وقت گزارتے ہیں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ فکشن ریڈنگ آج کے زمانے میں امپورٹنٹ ہے؟ ہمیں افسانوی ادب کو یہ ریلیونٹ کیوں ہے اور اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اچھا, اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا اور چیز ڈیفائن کر لوں. آپ نے نیچر لور کا کہا, تو ہم آج زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ نیچر کو صرف وائلڈ لائف کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. نیچر جو ہے, آپ اپنے ارد گرد جو چیز بھی دیکھتے ہو نا, اینڈ یو فیل رسپیکٹ اباؤٹ دیٹ, آپ کے دل میں رسپیکٹ اس کے لیے آئے. اگر یہ چیئر ہو, یہ اسٹوڈیو ہو, سب چیزیں آپ لگے کہ نہیں یہ حصہ ہے ہمارے سراؤنڈنگ کا, ٹھیک ہے. جس طرح کہ میں زیادہ تر میں پرندوں کو پنجرے میں نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے. پانی کو جو ہے مچھلی کو جو ہے پانی میں ہی پسند کرتا ہوں کہ بس وہ آزاد گھومے. تو نیچر جو ہے وہ ہر چیز آپ ارد گرد دیکھتے ہیں نا, دیٹ از یور نیچر. وہ آپ اس کو فیل کرتے ہیں, آپ اس سے محبت کرتے ہیں, تو یہ چیز ہے. اس کے بعد جہاں تک رائٹنگ کی بات ہے, تو رائٹنگ تو بچپن سے الحمدللہ میں کچھ نہ کچھ لکھتا آ رہا تھا. اس کے ساتھ میں نے کچھ نیوز پیپر کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے, جس میں دا فرنٹیئر اسٹار ہے, اور دی نیوز میں بھی میرا آرٹیکل آ چکا ہے ایک, جو کہ موسیٰ کے مسلح پہ ہی کہا ہوئی تھا. تو فکشنل کا اوور آل آپ کی امیجنیشن کے ساتھ بہت بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ جب آپ کوئی چیز امیجن کرتے ہیں, اٹس مین کہ آپ اپنے سوسائٹی کو فیل کر سکتے ہیں, آپ اپنے سوسائٹی کے ساتھ امپیتھیٹک اینڈ سمپیتھیٹک ہے. تو ان سب چیزوں کے حوالے سے تب آپ جب فیل کر لیں اپنے سوسائٹی کو, اپنے ارد گرد لوگوں کو اور نیچر کو, تو آپ پھر لکھنے کے لیے پھر آپ کا کوگنیشن اس سے فل ہو جاتے ہیں اور آپ انٹینشنلی لکھنے پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا, یہ جو ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے لکھنا شروع کیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فکشن ریڈنگ جو ہے آپ کے ریٹن ایکسپریشن کو کیسے بہتر بناتی ہے؟ بہت بہتر بناتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ ہاں, ہیومن مائنڈ کے لیے کچھ ایسپریشن چاہیے ہوتی ہے. بغیر ایکسپریشن کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز بھی جو ہے وداؤٹ انسپریشن نہیں بنا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے. تو جب آپ کسی کو پڑھتے ہو تو ورڈز اور سینٹینس اسٹرکچرز اور آئیڈیاز وہ تو آپ کے ہوتے ہیں, لیکن جو بیک گراؤنڈ بنا رہا ہے وہ آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کے انٹرسٹڈ رائٹرز ہوتے ہیں. بالکل. لائک میں آپ بتاؤں تو میں زیادہ تر پالو کوئلو کو زیادہ تر پڑھتا ہوں, خالد حسینی کو. تو ان کے رائٹنگ میں ایک یہ اسٹرکچر ہے, ایک یہ اسٹائل ہے کہ یہ چیزوں کو بہت ایسا بنا دیتا ہے کہ when you are writing or when you are reading, تو you feel like I'm in that situation. میں بالکل اپنے سامنے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. That you feel submerged in that situation. بالکل کمپلیٹلی immersed ہو جاتے ہیں نا آپ. رائٹر جو سچویشن اور جو انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ, اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز بھی رائٹر کے لیے ہوتی ہے نا, کہ وہ آپ کو اس چیز میں کمپلیٹلی امرج کرے. آپ ایسے فیل کر جاؤ کہ آپ اس کے کمپلیٹ ایتھنوگرافی کو فیل کر جاؤ کہ ہاں کس انٹینشن کے ساتھ رائٹر لکھ رہا ہے اور کیا کیا چیزیں میں فیل کر رہا ہوں, کیا کیا چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. تو امیجنیشن رائٹنگ کا جو ہے, فکشن رائٹنگ کا امیجنیشن پہ بھی بہت کافی امپیکٹ ہے, کیونکہ آپ جتنا پڑھتے ہیں فکشن کو آپ کے مائنڈ جو ہے نا وہ انلمیٹڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ کی مائنڈ کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتا. جس طرح میں زیادہ تر
ہومو سیپینز ہے، ایک بک ہے جو کہ نان فکشن میں آتا ہے، لیکن ایک چیئر پہ بیٹھ کر اس نے پورے کوزمولوجی کا جو ہے اسٹرکچر ہسٹری آف ارتھ، ہاں ہسٹری آف ارتھ، ہسٹری آف ہیومنز، اس نے کیا کیا مطلب بلیک ہول کا تصور دے کر، اس کا اتنا اچھا نام ہے میں بھول رہا ہوں، یوول نوآ ہراری کی بات کریں نا، ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کی جو ہے فکشنل رائٹنگ، جو فکشنل ریڈنگ کرتے ہیں نا، تو آپ کی امیجنیشن کو وہ فل کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ ایسے ایسے چیزیں لکھ لیتے ہو، جب آپ خود اس کو ریڈ کرتے ہو تو یو فیل لائک کہ یہ کیا. تو سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ٹیکنیکس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہانس ہوتی ہیں جب آپ فکشن ریڈنگ کرتے ہیں، تو بالکل اس طرح ہے، وہ ایک رائٹر کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ کسی اور کے مینuscripts کو نہیں پڑھیں گے نا، تو لائک یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہ ایگوسٹیکل ہو جائے گا، یعنی میں کیوں پڑھوں، میں اچھا رائٹر میں لکھ سکتا ہوں، لیکن آئی ووڈ سے کہ ہر ایک انسان کے لیے جو ہے پڑھنا بہت ضروری ہے، بالکل بہت زیادہ. کیونکہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ وہ بھی امی تھے نا، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو ہے ان کی کوگنیشن فل ہوئی. بالکل. تو ماشاء اللہ آپ دیکھیں وہ خاتم الرسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور پوری دنیا کو جو ہے ایک ایسا اسٹرکچر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. بالکل. ہاں، جو کہ میرا ایک ٹیچر مانتا ہے کہ الحمدللہ ہم اسٹیٹمنٹ کو تو کہہ رہے ہیں لیکن اس پہ عمل اتنا نہیں ہے. بہرحال آپ کی کوگنیشن کا فل ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں اچھا، تو جس طرح آپ بات کریں کہ آپ نے یہ نیوز پیپر کے ساتھ کام بھی کیا اور آپ سیزنل رائٹر بھی ہیں، جب مطلب آپ کا وہ ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ آمد ہوتی ہے تو آپ لکھتے بھی ہیں. اچھا، جس طرح فکشن ریڈنگ جو ہے، جس طرح ہم ہارڈ کاپی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے کے، اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے، لیکن آج کل جو ہے نیو ٹرینڈز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ان دا فارم آف ای بکس، ان دا فارم آف آڈیو بکس. سو وٹ از یور ٹیک آن دس سچویشن، کہ کیا یہ ریلیونٹ ہے، کیا یہ ہیلپ کر رہا ہے یا یہ وہ فیل نہیں دیتا؟ ہاں، ویسے بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ نا، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے نا جتنا آپ پڑھ رہے ہوتے ہو کہ میڈیم تو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے. جس طرح مارشل میکلون کا ایک بات ہے کہ میڈیم از دا میسج. اس کے بعد جو ہے نا اس نے ایک اور بات گلوبلائزیشن کے حوالے سے کی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ آل میڈیمز آر دا بیسیکلی دا ایکسٹینشن آف ہیومن سینسز. ٹھیک ہے، تو میڈیم جو ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنا، ڈیفیوژن آف انوویشن ایک تھیوری بھی ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے نا، اس کو اڈاپٹ کرنا میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. لیکن جب تک میرے اپنے اسپیکٹ سے ہے تو میں زیادہ تر ہارڈ کاپی میں جو ہے ریڈ کرنا پسند کرتا ہوں. اور آج کل الحمدللہ پوڈ کاسٹ کرنے کی وجہ سے اب مجھے وہ کیپیسٹی بلڈ ہو گئی کہ میں لوگوں کو 40 منٹ ایک آور میں سن لیتا ہوں آرام سے اپنے ہیڈ فون کے ذریعے. تو میڈیم چینج ہوا ہے، کانسیپٹ وہی ہے، سب رائٹرز بھی ہے، اور یہ دس از دا گڈ تھنگ کہ میں نے بہت سے رائٹرز کو دیکھا ہے جو اس میڈیم کو اڈاپٹ کر گئے ہیں. یعنی پہلے وہ جو ہے مطلب اس کو ریسٹریکٹ کرتے تھے، اتنا اس کو وہ نہیں کرتے تھے کہ اس کو ہم اڈاپٹ کریں، لیکن آفٹر ٹائم بینگ انہوں نے جب سمجھ آ گئی کہ ہاں میڈیمز چینج ہو رہے ہیں تو مقصد تو ہمارا کمیونیکیٹ کرنا ہے، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے. تو کوئی بھی میڈیم ہو مقصد ایک ہی رہتا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو ایکسچینج کرو. بالکل. تو آئی تھنک مجھے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس طرح رائٹر بننا بھی اب ایزی ہو گیا، آپ امیزون پہ پبلش کروا سکتے ہو اپنی بک، آپ پبلش رائٹر بن سکتے ہو. تو یہ ٹیکنالوجی نے کافی آسانیاں پیدا کرنی ہے، ورنہ تو پبلشرز کے پاس جانا پڑتا ہے اور محنتیں کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں، اور اس کے علاوہ جو گرامرلی اور اس طرح کے ٹولز ہیں وہ آپ یوز کر کے ان کی پروف ریڈنگ بھی کروا سکتے ہیں. تو آئی تھنک چیٹ جی پی ٹی کو لوگ بہت ڈفرینٹ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ مطلب آپ کی اپنی، میں بھی اس طرح میں بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا اپنے کانٹینٹ کو لے کر. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کوئی مشین یا کوئی چیٹ باٹ جو ہے وہ میرا کانٹینٹ موڈیفائی کرے یا میرا کانٹینٹ کو انہینس کرے. لیکن جب میں اس کو یوز کرنا چاہا تو میں نے کہا نہیں، اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اس سے چیٹنگ کروانا چاہتے ہیں یا اس سے آپ آئیڈیاز جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب بھی ٹیکنالوجی کو ہم اڈاپٹ نہیں کرتے نا تو وہ تو کوئی نہ کوئی کر لیتا ہے، وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے، تم پیچھے رہ جاتے ہو بس. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ٹیکنالوجی جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے اور گرامر یہ ہے، اس کو اپنے رائٹنگ میں یوز کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ آج کل کے دور میں. اب اس طرح بھی نہیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم ایک ریسرچ پیپر دیکھا تھا ڈائریکٹ سائنس سے، جس نے یہ بھی لکھا تھا، یہ بھی کاپی کیا تھا کہ سینٹرلی وی ڈونٹ ہیو دا رائٹس ٹو پرووائڈ دس انفارمیشن.
ٹھیک ہے. یہ بھی مطلب اتنا بھی اٹھا کر کاپی پیسٹ کر کے یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کی آئیڈیا ہمیشہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ایک چیٹ بورڈ ہے. یہ آپ سمجھے کہ یو آر مچ مور انٹیلیجنٹ دین. اور فکشن تو ہے ہی, وہ کریٹو ایکسپریشن پہ بیس کرتا ہے. ایسا ہی ہے, تو یہ تو یونیک ہونے چاہیے. یہ یونیک ہونا چاہیے, اور یہ آپ کا اپنا سٹائل ہونا چاہیے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا جو, اور یہ اچھا بھی ہے, میں بہت مجھے فنی بھی بہت لگتا ہے کہ چیٹ بورڈ کو کہتا ہے کہ آپ رائٹ اٹ ان ہیومنسٹک اسٹرکچر یا ہیومنسٹک ٹائپ. تو لگتا ہے, تو میں نے کہا بھائی آپ تھوڑا سا محنت کر لیں, خود ہی ہیومنسٹک ہو جائے گا. صحیح بات ہے. ہاں. اچھا, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ینگسٹرز جو ہیں اسپیشلی وہ سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ, ہم اس چیز پہ بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں, ہمیں اس چیز کی ایڈکشن بھی ہو چکی ہے, ہمارا اٹینشن اسپین بھی ریڈیوس ہو چکا ہے. تو اس ایج میں, اس دور میں جو ہے, اگر ہم ایک ہارڈ کور جو ہے وہ بک اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے کافی مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارا اٹینشن اسپین کم ہو گیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں, کوئی ریل دیکھ رہی ہوں, اس کے بیچ میں کوئی ایڈ آ جائے گا, یا بہت ہی کچھ سیکنڈز کی ریل ہے, وہ کیونکہ ایک اٹینشن اسپین کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے ایک اسٹرکچر. لیکن جب آپ ایک بک پڑھ رہے ہو تو اس میں تو بیچ میں کوئی ایڈ نہیں آ رہا, یا بیچ میں کچھ گرافکس نہیں ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے اٹینشن اسپین کو ہم انکریز کیسے کر سکتے ہیں, یا آپ اس چیز سے کیسے ڈیل کرتے ہیں جب آپ نے کوئی بک پڑھنی ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں یہ آپ کا بہت زبردست کوشچن ہے, اور اس کو میرے خیال میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اویئر کرنا چاہیے لوگوں کو, اس کو سامنے رکھ کر. میرا ٹیچر ہے سر ڈاکٹر موسیٰ, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ سب کا کلاس میں کہا کہ آپ سب کا اسکریننگ ٹائم کیا ہے. ہم نے دیکھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسکرین ٹائم ہوتا کیا ہے بیسیکلی. جب میں نے چیک کر لیا نا, تو وہ کلٹیویشن تھیوری ہم پڑھ رہے تھے نا, تو لٹرلی میں جو ہے بہت زیادہ مطلب ٹیکنالوجیکل یوزر ہوں, یا یہ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا یوزر ہوں. میں تقریباً ایوریج جو ہے وہ 4 to 5 hours ہے. تو اس کو ہم وہ لائٹ ویورز اینڈ ہیوی ویورز, تو میں ہیوی ویور بھی میں آتا ہوں. تو مجھے وہ چیزیں پھر مجھے لگا کہ یہ میری پروڈکٹیوٹی کو جو ہے بہت خراب کر رہی ہے نا, اتنا ہیویلی یوز کرنا. پھر سر نے تو پھر اس کا سلوشن بھی بتایا تھا کہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہو اپنا ایک ٹائمر دے کر. تو اب میرا ہر ایک ایپ کے لیے اپنا ایک ٹائمر ہے. اچھا. ہر ایک ایپ کے لیے. تو وہ اس ٹائم کے بعد وہ فریز ہو جاتا ہے. پھر آپ جا کر آپ نے خود جو ہے اس کو اوکے کرنا ہوگا کہ نہیں انفریز کر دو, تب جا کر وہ انفریز ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو انفریز کر کے اپنے بک کے لیے میں انفریز کر لیتا ہوں. میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی ایپس ہیں نا, یہ ختم ہی ہو گئے, ہاں دنیا سے انفریز ہو گئے نا کمپلیٹلی. پھر جا کر میرا پورا اٹینشن جو ہے وہ پھر بکس پہ, اور پھر اس کو میں ریڈنگ کے لیے ٹائم دے سکتا ہوں نا. تو الحمدللہ میں نے جو ٹارگیٹ دیکھا ہے, الحمدللہ میں 300 یا 400 پیجز کا جو بک ہوتا ہے نا, وہ میں تقریباً 1 month میں یا زیادہ سے زیادہ 20 days میں اس میں ختم کر لیتا ہوں. اور میرے پاس اپنی منی لائبریری بھی ہے اپنے فلیٹ پہ. ادھر جو رہتا ہوں ابھی, تو میں پنڈی میں رہتا ہوں, تو ادھر ہے میرے پاس ایک اپنی لائبریری جس میں تقریباً 450 بکس ہے. ابھی تک میں 100 بکس پڑھ چکا ہوں. صحیح. ہاں. تو جس طرح آپ یہ بکس پڑھنے کی بات کر رہے ہیں, سو آئی ایم کیوریس ٹو نو, اور آڈینس بھی کیوریس ہوگی کہ آپ نے اسٹارٹ کیسے کیا, کس ایج میں کیا, کون سے رائٹر سے آپ نے اسٹارٹ کیا, کس نے انسپائر کیا, تو وہ جرنی بھی بتائیں, اور دوسرا یہ کہ ریکمینڈ بھی کریں آف کورس. اچھا, اور ریکمینڈ میرے خیال میں اب وہ سب سے پہلے اپنے بتائیں کہ آپ نے اسٹارٹ کیسے کیا. وہی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا, عمر یار اور خونی جادوگر. جی, بچپن میں یہ کافی سٹوریز کامن تھی. میں لٹرلی مجھے جو اسکول جاتا تھا تو مجھے فیملی جو ہے 5 to 6 روپیز وہ دے دیتے نا, تو میں اس کا کچھ نہیں ہے, لنچ وغیرہ کچھ نہیں, بلکہ میں اپنے لیے جا کر وہی اسٹوریز لیتا تھا نا. مجھے اس کی امیجنیشن اور وہ عمر یار کے چالاکیاں, وہ سب چیزیں مجھے بہت پسند تھی, بہت فیسنیٹ کرتی تھی. تو وہاں سے مطلب میں تقریباً 4-5 کلاس میں تھا یا 3 کلاس میں نے ادھر سے پڑھنا شروع کیا تھا اردو کے. یہ تو اس سے جو ہے وہ میرا سٹارٹ تھا, بہت بچپن سے ہی میں نے شروع کیا ریڈنگ کو. پھر اس کے بعد ایک پیک آیا جس میں میں نے ایسا بھی کیا کہ میں نے ایک رات میں میں نے ایک بک ختم کیا ہے, ایک رات میں. مجھے یاد ہے اب بھی, ہاشم ندیم کا ایک ناول ہے عبداللہ, اگر پڑھا, اردو ناول ہے, بہت اچھا ناول ہے, بہت زبردست ہے, بہت اسپریچولی باتیں بھی اس میں ہیں. اس کو میں نے شروع کیا تھا تقریباً, اس کو میں نے 48 hours میں نے ختم کیا تھا. اور اس 48 hours میں مجھے نہیں لگتا کہ میں نے 5 to 6 hours کی نیند لی ہو, سنیپ لی ہو. اچھا. مطلب اتنا کوئی پیک تھا اس ٹائم. ابھی تو خیر ایم ایس کی وجہ سے بھی, ایم فل بھی, ماسٹر بھی ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے اور بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہے. تب بہت زیادہ
سلولی اور اسٹڈی جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. تو وہ میرا اسٹارٹ ہو, ابھی یہ اینڈ ہے کہ مطلب پڑھ رہا ہوں, لیکن اس ٹائم پڑھتا بہت زیادہ تھا لیکن اتنا سمجھ نہیں آتی تھی, نہ وہ کوگنیشن میں وہ اتنا اسپیس تھا کہ اس کو سمجھے, اس کو آبزرو کر سکے اس آئیڈیاز کو. لیکن ابھی بھی میں نے 40 رولز آف لو پڑھا ہے, لیکن وہ 40 رولز میں ابھی تک مجھے ایک رول بھی یاد نہیں ہے. لیکن جو اس کے کور آئیڈیاز ہے, جس میں سلیمان دا ڈرنک ہے, میرا فیوریٹ کریکٹر ہے وہ سلیمان دا ڈرنک, تو وہ چیزیں مجھے یاد ہیں. سلیمان دا ڈرنک ہو گیا, دا روز ہو گئی, اور ایلا جو ان کے مین کریکٹرز ہیں وہ مجھے, شمس آف تبریزی, رومی, مولانا رومی, یہ سب چیزیں. تو یہ ہے ریکمنڈیشن میں یہ دوں گا بکس کا کہ اسپریچولیٹی پہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تھوڑا سا, اور جو ارلی ڈیز ہے ان کو سمجھنا ہے, یا جو گزرا ہوا دن ہے ان کو, پاسٹ کو بہت زیادہ سمجھنا ہے, تو اس کے لیے میں 40 رولز آف لو کو جو ایل ایف شفق نے لکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ڈاٹرز آف ایو کو ایل ایف شفق, اور ہاؤ ٹو اسٹے سین ان دا ایج آف ڈویژن. اٹس امیزنگ, اتنا سا بک ہے تقریباً 29 پیجز کا, لیکن اس میں جو باتیں ہیں نا وہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ دا بسٹرڈ آف استنبول, اس میں اگر آپ شوقین ہیں کہ کس طرح ریسیپیز وغیرہ بنتی ہے, تو ریسیپیز کے ذریعے بہت زیادہ, آئی تھنک میرے پاس ایل ایف شفق کا پورا سیٹ اپ ہے, جتنی بھی اس کی انہوں نے لکھی ہے آج تک میرے پاس وہ ہے. تو یہ جو میں نے ابھی تک بتایا آپ کو, تو یہ میں نے پڑھے ہیں, 3 ڈاٹرز آف ایوز, ہاؤ ٹو اسٹے سین ان دا ایج آف ڈویژن, 40 رولز آف لو. پھر آتے ہیں پولو کوئلو پہ, تو پولو کوئلو کے میں کچھ بکس ریکمینڈ کروں گا, لیکن وہ تھوڑے سے ایج کے مطابق ہے, تو جس میں 11 منٹس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الکیمسٹ ہے. الکیمسٹ وہ تو سب نے پڑھا ہوگا, بہت زبردست بک ہے, بیسٹ سیلنگ تھا اور کافی فیمس بھی ہوا. آپ کا اس میں کیا زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس میں؟ وہ میں نے ایکچولی اسٹارٹ کیا تھا, بٹ ڈیو ٹو لیک آف انٹرسٹ, یا پھر وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ہمیں وہ کر رہا ہے, تو میں اس کو پورا نہیں کر سکی, بٹ میں نے ہاف اس کو میں نے پڑھا تھا. اور اس کا آئیڈیا یہی تھا کہ آپ کے جو بھی ڈریمز ہیں ان کو آپ کو پرسو جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو آپ کو اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے ان کو پرسو کرنے کا, تو آپ کی جو ہے وہ کائنات یا جو ہے مدد کرتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ شاہ رخ خان کی موویز سے شاہ رخ خان نے پولو کوئلو سے لیا ہے یا پولو کوئلو نے اسے لیا ہے, لیکن اس میں ایک ڈائلاگ ہے جو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو پوری شدت سے چاہے تو پوری کائنات جو ہے وہ اس کو آپ سے ملانے میں اس کی سازش میں لگ جاتی ہے. تو دس از ٹرو, یعنی میں نے یہ آبزرو کیا ہے, میں نے زندگی میں جس چیز کی تصور کیا ہے اور جس چیز کو میں نے پورے دل سے چاہا ہے, الحمدللہ وہ مجھے ملا ہے. تو وہ زیادہ تر ماؤنٹینز ہی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا انٹرسٹ زیادہ اس میں ہے نا. ہاں اس میں. اس کے علاوہ جو ہے خالد حسینی بہت زبردست رائٹر ہے, چونکہ اس کے کچھ آئیڈیا سے میں ایگری نہیں کرتا, لیکن اوورآل وہ رائٹر اچھا ہے. اس کا بک ہے دا کائٹ رنر, بہت پیارا بک ہے وہ, بہت زبردست. اس پہ فلم بھی بنا ہے دا کائٹ رنر پہ. اس میں افغانستان کے جو وار ڈیورنگ وار ٹائم جو سچویشن ہوتی ہے اس میں فیملی کے جو باتیں ہیں نا وہ بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور بک ہے دا ماؤنٹین ایکو, وہ بھی بہت اچھا بک ہے. ابھی چونکہ میں نے فل نہیں پڑھا لیکن ابھی پڑھ رہا ہوں, بہت اچھا بک ہے وہ بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور بک ہے, بہت اولڈ رائٹر ہے, انگلش لٹریچر میں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے, خلیل جبران, جس کا ایک چھوٹا سا بک ہے دا پروفٹ. وہ جو ہے ردمک ہے, مطلب اس میں ایک رائم ہے, ردم ہے, اور پوئٹری کے ٹائپ میں ہے. ٹھیک ہے, ایک پروزز میں ہے. صحیح. ہاں لیکن so the whole book is in poetic form. ہاں poetic form, لیکن اس کے آئیڈیاز بہت اچھے ہیں, بہت زبردست. کیونکہ اس میں ایک یہ ہے کہ آپ دیکھو نا تو آج کل کے دور میں پیرنٹس نہیں ہے زیادہ تر, کچھ ابھی تو الحمدللہ بہت اویئر ہو گئے ہیں, لیکن پہلے کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے آئیڈیاز جو ہے ان پہ انفلوئنس کرتے تھے کہ نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے بچے ہیں نا بیسیکلی اٹس ناٹ یور, دیز آر دا چلڈرنز آف دا نیچر. وہ قدرت کے بچے ہیں, دے ہیو دیئر اون فریڈم, دے ہیو دیئر اون رائٹس. وہ آپ اگر ان پہ اپنے رائٹس اپنی چیزیں انفلوئنس کریں گے نا تو وہ گروتھ نہیں کر پائیں گے. تو وہ دا پروفٹ بک جو ہے اس کا یہ سب سے امپورٹنٹلی مجھے یہ بہت پسند آیا. اس کے علاوہ بہت سے بکس ہیں
تو آپ نے تو سارے مطلب انگلش رائٹرس کو آپ نے ڈسکس کیا نا جو انگلش میں لکھتے ہیں, تو واٹ اباؤٹ اردو ناولز, اردو جو کنٹمپریری ہمارے رائٹرس ہیں اردو میں, اگر آپ نے ان کو پڑھا ہے تو ان کا کچھ ذکر کریں. کنٹمپریری رائٹرز میں مجھے جو بہت زیادہ پسند ہے وہ الف شفق, سوری وہ تو وہی نام آتا ہے منہ پہ, وہ جو ہے نمرہ احمد, میرا احمد, یہ دو رائٹرز بہت اچھے ہیں, ان کی امیجنیشن کافی اچھی ہے. اور اسپیشلی جو ان کا ایک ناول ہے نمل, اگر پڑھا ہو 1100 پیجز کا ہے. ابھی بھی جب میں ان کو پڑھتا ہوں, میں نے اتنے ناولز اس کے پڑھے ہیں نا, نمرہ احمد کے جنت کے پتے ہو گیا, نمل ہو گیا, قراقرم کا تاج محل ہو گیا, اور حالم ہو گیا, آب حیات, پیر کامل, تو لٹرلی میرے آئیڈیاز مکس ہو جاتے ہیں, وہ سارے بکس کے کریکٹرز مکس ہو جاتے ہیں. اچھا, ہاں اتنے پڑھے نا. تو آپ نے کریکٹر سے اتنا ریلیٹ کیا ہے. ہاں, تو اس وجہ سے وہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو. لیکن میں ریکمنڈیشن یہی ہے کہ نمل, حالم, پیر کامل, آب حیات, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنت کے پتے, قراقرم کا تاج محل میرا بہت فیوریٹ ہے. قراقرم کا تاج محل کیونکہ وہ راکا پوشی پہ بنا ہے, ایسا ماؤنٹین ہے جو ابھی تک بہت کم لکھا ہی انہیں پہ, ماؤنٹینئرز پہ لکھا ہوا ہے. ہاں, اس کا سینٹرل آئیڈیا بھی وہی ہے. سینٹرل آئیڈیا بھی وہی ہے, اور اس کی ایکسپیڈیشن پہ بھی ہے کہ کس طرح ایک ماؤنٹینئر اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے, اور کس طرح وہ کون کون سے سیکریفائسز دیتا ہے نا. اور کافی اس کو ایموشنل سٹائل دیا ہے, کافی بہت ایموشنل جرنی ہے. جب میں بھی وہ پڑھی تھی تو میری آنکھوں میں اکثر آنسو آ جاتے, تو میں نے اس سے اتنا ریلیٹ کیا تھا, اور مجھے شوق تھا کہ میں کسی ماؤنٹینئر سے جو ہے نا مطلب ملاقات ہو, میں سے پوچھوں کہ یہ مطلب واقعی ہی اتنا ہی ایموشنل جرنی ہوتی ہے. اتنا ہی ہوتی ہے لٹرلی. مطلب جب آپ, یہ آپ کو تب اندازہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور آپ 3-4 دن کے تک ہار کر آپ پھر بھی چلتے ہیں, یو نو آپ کا پورا سول آپ کو کہتا ہے, روح کہتی ہے کہ بس کر دے, بس کر دے, نہیں یو وانٹ ڈو اٹ. اور آپ نے کہا نہیں میں تو جانا ہے, میں تو کرنا ہے, صرف اس لیے نہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو سبمٹ اٹ, بٹ اس لیے کہ لیٹ چیک اٹ کہ اوپر ہے کیا, بالکل اوپر کیا ہے. اور لٹرلی یہ شیروز سے ایک بات میری بات ہوئی تھی, تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اتنے اوپر, اس نے الحمدللہ بھی شیشپنگما میں, ایک چائنا میں ہے تقریباً, کہ نیپال میں لاسٹ پیک اٹیمپٹ کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ اوپر کیا ہے, اور آج تک مجھے نہیں آئیڈیا کہ اوپر کیا تھا, آج تک نہیں ملا. 13 ہائیسٹ پیکس کیے اس نے, لیکن کچھ نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں, مجھے ملتا ہے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, مجھے کچھ نہ کچھ اسپریچولیٹی مل جاتی ہے, میں کنیکٹ کر جاتا ہوں, میں فیل کر جاتا ہوں کہ نہیں, جو سورہ رحمان کی بات ہے نا کہ آپ اپنے پروردگار کے کون کون سے نعمت کو جٹلاؤ گے, تو وہ لٹرلی وہاں جا کر فیل آ جاتی ہے. آپ کو پانی کا جو قدر ہے نا وہ محسوس ہو جاتا ہے, بالکل, کہ پانی بیسیکلی کیا چیز ہے, روٹی کیا چیز ہے. آپ کو یہ فیل ہو جاتا ہے کہ آپ اگر ڈرائی فروٹس کھا رہے ہو نا تو آپ بہت پریویلیجڈ ہو, ادھر پریویلیجڈ ہو, یہاں تو ہم کھا لیتے ہیں, لیکن وہاں یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں, بہت زیادہ. آپ کے ریلیشنز جو ہے, آپ لوگوں کے ساتھ جب ادھر کوئی نہیں ہوتا, ہر ایک فرسٹ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں, فرسٹ ٹائم ہوتا ہے, لیکن وہ جو واپس آتے ہیں نا وہ پکے دوست ہوتے ہیں پھر. تو جس طرح وہ مجھے قراقرم کا تاج محل کا وہ ایک سین یاد آ گیا کہ جب وہ آئی تھنک وہ جب اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ ساتھی جو ہیں ان کی مطلب ڈیتھ بھی ہوتی ہے بیچ میں, تو وہ کافی ایموشنل جرنی نمرہ احمد نے کریٹ کی. سو مطلب کیا ایسا ہی ہے کہ مطلب جان کا خطرہ اور ماؤنٹینئرز کو محسوس ہوتا ہے, وہ مجھے یاد آ گیا. تو جان کا خطرہ, یہ میں شیروز سے بات کر رہا تھا نا, شیروز کاشف, سب جانتے ہیں ان کو, بہت بڑا ماؤنٹینئر ہے. تو ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا فنی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اتنا ڈینجرس, اتنا دل دہلا دینے والی چیز ہے نا, کہ جب میں K2 پہ تقریباً, کہ کون سی پیک پہ جب میں سبمٹ کر رہا تھا, انہوں نے کہا تھا تقریباً کہ میں جا رہا تھا, تو میں نے کسی پوچھا کہ کیا راستے کیا ہے نا, تو یہ ان سے سنا تھا یا کسی اور سے, لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مطلب کسی سے پوچھا کہ اوپر سمٹ کا راستہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, پہاڑ میں اکثر راستے جو ہے ایک تو بنے ہوتے ہیں, لیکن ایک جب سولو ہو جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا. تو کسی نے بتایا کہ آپ سیدھے جائیں گے نا تو ادھر ایک ڈیڈ باڈی آئے گی, اس کے ساتھ لیفٹ کر جانا. اچھا, تو اتنا ڈراؤنا ہے. آپ سوچیں, آپ کو جو ہے گائیڈ کر رہا ہے, ڈائریکشن دے رہا ہے وہ ڈیڈ باڈیز کے ذریعے. بالکل. تو وہ نمرہ احمد نے جو ہے وہ ایموشنلی میں فیل کر رہی تھی کہ میں بالکل جو ہے نا وہی ہوں جو کر رہی تھی لڑکی, جس کی ایکسپیڈیشن تھی, جو مین کریکٹر تھا, میں اس کو فیل کر رہی تھی ایسا ہی ہے کہ وہ میں وہی ہوں وہ, اور مجھے ہی ساری مشکلات جو ہیں وہ میرے سامنے ہیں, ان سرکمسٹانس کو میں نے ہی فیس کرنا ہے. سو وہ کافی ایموشنل تھا. اور آئی تھنک کہ
ایمپتھی جو ہے نا وہ آپ فیل کرتے ہیں جب آپ یہ فکشن وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یو آر مور ایموشنل, یو آر ایمپیتھیٹک ٹورڈز نیچر, ٹورڈز اینیملز اینڈ ٹورڈز ادر ہیومن. ایگزیکٹلی. اور ان سب چیزوں کا جو مین چیز ہے نا, وہ مین انفلوئنس ہے وہ آپ کے فکشنل رائٹنگ پہ بہت زیادہ ہے. اگر ان کیس بہت سے رائٹرز ہیں جو یہ چیزیں نہیں بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے اور کچھ انسپریشنز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح میں اٹ اینڈز ود اس, اٹ اسٹارٹ ود اس, یہ ایک 2 ناولز ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کولن کا. تو وہ بیسیکلی ڈومیسٹک ابیوز پہ ہے نا. تو وہ جو چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں نا, اس کے ساتھ وہ ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیرنٹس کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, تو وہ سب چیزیں اپنے ایک ریئلٹی بیس بتا رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ یہ فکشنل رائٹنگ ہی ایسا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی چیز سے جو ہے ایک انفلوئنس اور ایک جو ہے ایموشنل اٹیچمنٹ کے ذریعے آپ فکشن کے ایک زمرے میں آتے ہیں نا. آپ رائٹنگ کے لیے جو ہے آپ لکھتے رہتے ہیں پھر اس پہ. صحیح بات ہے. اچھا, فکشن ریڈنگ تو ایسا ٹاپک ہے کہ ہم اس پہ بہت ساری بات کر سکتے ہیں, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ اس بارے میں بتائیں ہمارے سامعین و ناظرین کو کہ فکشن جو ہے وہ ریلیونٹ کیوں ہے اور ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے, اور اس کے یہ جو ڈیجیٹل ایج ہے اس کی وجہ سے جو ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں, تو ہم فکشن ریڈنگ پہ کس طرح آ سکتے ہیں. اینڈنگ نوٹ آپ کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے, اینڈنگ نوٹ میرا یہی ہوگا کہ فکشن ریڈنگ جو ہے اس طرح جس طرح نارملی اکیڈمک ریڈنگس ہیں, سب چیزیں, ہر چیز کا اپنا ایک امپورٹنس ہوتا رہتا ہے نا اپنی لائف میں. تو بیسیکلی فکشن ریڈنگ از جسٹ فار یور سول, میں سمجھتا ہوں نا. یہ اور جو اکیڈمکس ہے نا وہ آپ کے جو نیچرل سائنسز ہیں ان کو فل کر رہا ہوتا ہے نا. لیکن فکشن ریڈنگ آپ کے سول کو جو ہے کہیں نہ کہیں فل کر رہا ہوتا ہے. آپ کے کہیں نہ کہیں پرزے, ہم سمجھتے ہیں نا کہ بس صرف بایولوجیکل سائنسز ہے جو ڈاکٹر جو ہے وہ پیدا کر کے ان کے ذریعے علاج کر کے ٹریٹمنٹ, لیکن ایسے کچھ علاج, ایسے کچھ پرابلمز ہے, ڈیزیزز ہے جو سول کے ساتھ ہے, جو آپ کے باڈی کے ساتھ نہیں ہے. وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ, آپ کے ایموشنس کے ساتھ. ایموشنس کو تو اب فزیکل ڈاکٹر نہیں ٹریٹ کر سکتا نا, اس کے سائیکولوجیکل چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے مینوسکرپٹ ایسا ہونا چاہیے نا کہ وہ آپ کے جس طرح رومی کے رائٹنگ کو اگر آپ لے لو تو وہ کس طرح, اگر علامہ اقبال کو لے لو جس کا وہ جو یہ فیلنگ ہے نا, موٹیویشن یہ ہے جو اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صحیح بات ہے. تو کتنا موٹیویشن اور کتنا خوبصورتلی جو ہے, مطلب خوبصورتلی نہیں سوری بیوٹیفلی, ٹھیک ہے, اتنا اچھے طریقے سے جو ہے فل کیا ہے, سمندر کو جو ہے کوزے میں بند کر کے بتایا ہے کہ کس طرح اگر آپ اپنے آپ پہ بلیو کرتے ہیں نا تو وہ بلیو جو ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. سو آئی تھنک ہمیں جب اپنی سوسائٹی میں ایمپیتھیٹک انسان چاہیے تو ہمیں ریڈنگ کو پروموٹ کرنا پڑے گا, فکشن ریڈنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے. آپ کو اگر ایمپیتھی اور آپ چاہتے ہو کہ سوسائٹی ایک ایسے بنے کہ ہر ایک دوسرے کے بارے میں فیل کرے, ایک دوسرے کا خیال کرے, ایک خیال رکھے, ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنائے کہ کوئی بات نہ بھی ہو تو وہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ بندہ کس سرکمسٹانسز میں, کس سچویشن میں ہے, کن سے مسئلوں سے جو ہے گزر رہا ہوتا ہے نا. ہم لوگوں سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بہت خوش ہے, لیکن وٹ ہی از گوئنگ تھرو یو ڈونٹ نو. ایگزیکٹلی. سامعین و ناظرین, آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا فکشن ریڈنگ, اور میرے ساتھ موجود تھے نعمان سمیع. امید ہے کہ آپ کو آج کے ٹاپک سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو اجازت دیجیے اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.